السلام علیکم ناظرین، 14 ربیع الثانی ہے، 20 نومبر ہے۔ یہ جو ابھی آپ بیان سنیں گے یہ خلیفہ مجاز، خلیفہ اجل نامور عالم دین حضرت مولانا بلال حسین تھانوی دامت برکاتہم کا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مولانا کے یہاں باغپت میں ہر اتوار کے دن مجلس ہوتی ہے، روحانی مجلس ہوتی ہے۔ اس کا وقت ہے 11 بجے سے لے کر ظہر کی نماز تک۔ طریقہ یہ رہتا ہے، عام طور پر مجلس ہوتی ہے، اس میں حضرت والا کا تفصیلی بیان ہوتا ہے، روحانی بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد امن و شانتی کی اور تمام مصائب سے چھٹکارے کے لیے عام دعا ہوتی ہے۔ اس کے بعد لوگ حضرت والا سے دعا کرا کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم سامعین اکرام، 14 ربیع الثانی ہے، 20 نومبر ہے۔ یہ نامہ نگار اس وقت مغربی اتر پردیش کے ضلع باغپت کے باغپت شہر میں ہے، اور میں حضرت مولانا ابوالحق رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا بلال حسین تھانوی دامت برکاتہم کی خدمت میں ہوں۔ یہ میرے لیے نیک فال ہے، سعادت کی بات ہے۔ میں حضرت کے پاس دعا کے لیے حاضر خدمت ہوا تھا۔ میں نے حضرت سے درخواست کی کچھ کلمات کی کہنے کی، تھوڑا سا مختصر تعارف۔ حضرت ویسے تو حضرت کی ذات والا صفات محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن 2-4 جملے میں کہنا چاہوں گا کہ حضرت کا ماشاءاللہ جو فیض ہے وہ بہت عام ہے۔ کیا اتر پردیش، کیا ہریانہ، کیا پنجاب، کیا کشمیر، کیا پاکستان، کیا انگلینڈ، مدھیہ پردیش، آندھرا، تمام جو صوبہ جات ہیں، ماشاءاللہ حضرت والا کے خلفائے مجازین اور خلفائے صحبت یافتہ دونوں طرح کے خلفاء آپ کے ماشاءاللہ موجود ہیں۔ حد یہ کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور بیشتر جو خلفاء ہیں وہ آپ کے وہ علماء کرام میں شامل ہیں۔ حضرت میرا پہلا سوال یہ ہے، آج امت فتنے میں مبتلا ہے، امت بہکی جا رہی ہے، اور چاروں طرف سے امت مصیبت میں اور پریشانی میں گھری ہوئی ہے۔ روحانی اعتبار سے کیا علاج ہونا چاہیے جو امت کو چھٹکارا مل جائے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم بدولوی، مجھ سے ان کا بہت تعلق ہے عرصہ دراز سے، اور ان کو مجھ سے بہت تعلق ہے۔ آج ان کی خواہش ہوئی کہ میں کچھ عرض کر دوں۔ ان کے فرمانے پر میں آیت شریفہ تلاوت کی ہے، اسی لیے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیے، تمام حضرات مسلمانوں کو چاہیے، ان کو سکون قلب اگر حاصل ہوگا، اللہ کی رضامندی میں زندگی گزر رہی ہے تو کامیابی ہے، ورنہ خسر الدنیا والآخرہ ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کا وجود کس بنا پر ہے؟ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد خلق الانسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان کی پیدائش اس لیے تاکہ اللہ کے حکم پر عمل کرے، اور جب اللہ سے راضی کرے گا، اللہ کے حکم پہ عمل زندگی گزارے گا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عمل کرے گا، تو پھر کامیابی ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے، نہ دنیا میں کوئی رہا ہے نہ رہے گا۔ انبیاء علیہم السلام جس کی ذات تمام جو وجود دنیا میں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، لیکن جب وقت مقرر ہوا
تو اس کے بعد دنیا سے جانا پڑا، تو معلوم ہوتا ہے یہ جگہ جو ہے مسافر خانہ ہے، یہاں کسی کا قیام نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر آن اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے اور گناہوں سے صغیر اور کبیرہ سے بچنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی اللہ کی مرضیات پر گزر رہی ہے تو بہت بڑی کامیابی، یہاں بھی کامیابی، مرنے کے بعد بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پہ عمل کرنا ہم لوگوں کو چاہیے، یہی وجہ ہے آج ہم پریشان ہیں۔ جب اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، تعلق مع اللہ نہیں ہوگا، خشیت الہی نہیں ہوگی، خدا کا خوف نہیں ہوگا تو آدمی ہر گناہ کر لیتا ہے۔ جب خوف خدا ہو جاتا ہے تو آدمی ہر گناہ کو کرنے سے سوچا ہے اور اللہ رکا دیتا ہے اس کو۔ اسی لیے زندگی ایسی ہے ہر آن اللہ سے تعلق ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ جنت کا وعدہ مشروط ہے الا من تاب و آمن وعمل صالحا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح ہے تو جنت ہے۔ میرے شیخ علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے جنت نانے کا گھر نہیں چلے جائیں گے، اگر عمل کریں گے تو کامیابی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے یہ انسان کا وجود، غور کیجیے انسان کا وجود اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ ہاتھ کتنا اچھا، پیر کتنا اچھا، آنکھ کتنے بڑی بڑی نعمت ہیں۔ لقد قرآن پاک ہے باری تعالیٰ نے نشاد فرمایا ہے کیا ہے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی نعمتیں لا محدود وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں حضرات۔ ایسی نعمتیں 360 جو اس بدن میں پیدا لگائے ہیں، اور کیسے ہیں آنکھ کتنی اچھی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کی خدمت میں ایک نوجوان پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ میں معذور ہوں۔ شیخ نے فرمایا تم معذور ہو کہ جی معذور ہوں؟ کہا میری خانقاہ میں ایک مرید ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں، ایک آنکھ دے دو۔ اس نے کہا 2 لاکھ روپے ہم دے سکتا ہوں، لیکن اس شخص نے کہا نہیں آنکھ نہیں دوں گا۔ شیخ نے فرمایا کروڑ روپے کا ڈبہ لے پھر رہا ہے۔ اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعلق مع اللہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صغیر اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اگر راضی ہے سب کچھ راضی ہے۔ اگر جس طریقے سے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر باپ ناراض ہے کسی کا تو کچھ بھی نہیں دے گا، اور اللہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر بتائیے اللہ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے تو پریشانی ہوگی۔ اس لیے آج اس دنیا میں یہ کورونا کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور بیماریاں ہیں تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ اس لیے تاکہ ہم لوگ چوکنا ہو جائیں اور آخرت کی فکر ہمیں نصیب ہو جائے، اور زندگی میں اللہ کے حکم پر عمل کریں تو کامیابی ہے، ورنہ نہیں کامیابی ہے۔ ناظرین آپ سے درخواست ہے آپ اس بیان کو مکمل سنیں اور اس کو نیک فعل سمجھیں، سعادت سمجھیں۔ جو اس کو سنے گا انشاءاللہ وہ ثواب دین حاصل کرے گا۔